والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا کروڑہ احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ سب کو اس مبارک محفل میں مناسب اور ممکنہ طریقے پر حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے داماد مصطفیٰ جان رحمت، شیر خدا، مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک۔ ان بزرگوں کی یاد، ان کا تذکرہ، ان کا ذکر ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے۔ یاد منانے کا حکم اللہ نے قرآن عظیم میں دیا، احادیث صحیحہ کے اندر یاد منانے کا ذکر موجود ہے۔ قرآن عظیم کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ نے دیگر امتوں کا ذکر، جو امتیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئیں، ان کے معاملات، ان کے کارنامے، ان کی زندگی کا جو طریقہ تھا اور ان پر جو اللہ نے گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل فرمایا، ان تمام چیزوں کا ذکر قرآن عظیم میں موجود ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہم اپنی زندگی میں ان غلطیوں کو نہ دہرائیں تاکہ کہیں ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس لیے ہم یاد مناتے ہیں تاکہ ہم اور ہماری حیات، ہمارے قلوب، ہماری فکر، ہماری سوچ، ہماری زندگی، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن تمام تر و تازہ رہیں ان یادوں سے۔ یادوں کے سہارے ہم اپنی زندگی گزاریں، اسی لیے ہم یاد مناتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بہت عظیم مقام عطا فرمایا، لیکن خیال رہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حیات پاک میں نہ کمی کی جائے اور نہ غلو کیا جائے، نہ کمی کی جائے نہ زیادتی کی جائے۔ وہ رافضی ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ میں اتنا غلو کیا کہ انہیں نبیوں کی طرح خدا سے ملا دیا، نبیوں کی طرح ان کا مقام واضح کیا اور اللہ کی طرح ان کے مقام و مرتبے کو ظاہر کیا۔ وہ رافضی ہیں، وہ خارجی ہیں کہ جنہوں نے صحابہ اکرام کی شان اور ان کے مقام و مرتبے کو سمجھا نہیں کہ جس انداز میں سمجھنے کا حق تھا۔ لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم نہ رافضی ہیں، ہم نہ خارجی ہیں، بلکہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ ہم ایک طرف اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو دوسری طرف ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ستارے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ وہ کشتی صحابہ اکرام ستاروں کی حیثیت سے روشنی دیتے ہیں اور اس روشنی میں یہ کشتی چلتی ہے۔ آقا علیہ السلام کی پوری زندگی اور آپ کی حدیثیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہم سنتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عام الفیل میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد اس زمانے میں عرب کی سرزمین پر جب قحط سالی کا دور آیا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی پرورش میں لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی پرورش فرمانے لگے۔ آپ دیکھیں، دنیا میں بچے ہزاروں ہوتے ہیں، دنیا میں بچے لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، ان کی پرورش کی جاتی ہے، انہیں کھلایا جاتا ہے، انہیں سکھایا جاتا ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ شاید اس کائنات میں کوئی بچہ خوش نصیب ہو کہ جس کی تربیت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ایک دن رات کا وقت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو نماز پڑھتے دیکھا۔ نماز کے بعد حضرت علی نے پوچھا، یہ آپ کیا کر رہی تھیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اللہ نے مجھے دین ہدایت دے کر بھیجا ہے کہ جس دین میں ہدایت ہے، جس دین میں داخل ہونے کے بعد ترقی ہے، جس دین میں داخل ہونے کے بعد سربلندی ہے، جس دین میں داخل ہونے کے بعد جنت کی نعمتیں ہیں، جس دین میں داخل ہونے کے بعد اللہ کا قرب ہے، جس دین میں داخل ہونے کے بعد اللہ کی عنایتیں بندے پر عام اور نازل ہوتی ہیں، اس دین کی میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں، اے علی اس دین میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی تقریباً 8 سے 10 سال کی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا 8-10 سال کی عمر تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت علی نے کہا کہ میں صبح اپنے والد سے مشورہ کروں گا اور اس کے بعد آپ کو جواب دوں گا، لیکن جیسے ہی دوسرا دن ہوا، اللہ نے اسی وقت سے ان کے دل میں ایمان کو راسخ فرما دیا تھا۔ جیسے ہی دوسرا دن آیا، حضرت علی خود بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کر اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبھی اپنی زندگی میں بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کبھی غیر خدا کو سجدہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کے زمانے سے ان کی تربیت فرمائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تربیت ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کیسا دور ہے، کیسا زمانہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا وقت قریب آیا تو ہجرت کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے علی، آج یہ میرے دشمن، یہ اسلام کے دشمن، قرآن کی تعلیمات کے دشمن، اللہ کی وحدانیت کے اعلان کے دشمن آج میرے دروازے پر موجود ہیں، میری جان لینا چاہتے ہیں۔ اے علی، اللہ کا حکم نازل ہو گیا ہے، اب ہجرت کا وقت قریب ہے۔ اے علی، تم ایک کام یہ کرو کہ تم سبز چادر اوڑھ کر میرے بستر پہ سو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آقا علیہ السلام نے اپنے بستر پر سونے کے لیے اعلان فرمایا، میرے نبی نے فرمایا میرے بستر پر سو جاؤ، کتنی مشکل ترین رات تھی یہ، کتنا مشکل وقت تھا یہ۔ علی جانتے تھے کہ دروازے پر دشمن ہیں، علی جانتے تھے ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، حضرت علی جانتے تھے وہ رسول کو قتل کرنے آئے ہیں۔ جب پیغمبر کے گھر میں داخل ہوں گے وہ جانتے ہیں یہ بستر رسول اللہ کا ہے، یہ چادر رسول اللہ کی ہے، وہ اتنی تکلیف گوارا نہ کریں گے کہ چادر کو ہٹا کے پیغمبر کے چہرے کو دیکھیں، بلکہ گھر میں داخل ہوتے ہی وار کر دیں گے۔ علی جانتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، میرے بستر پہ سو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ علی سوچ رہے تھے کہ آج حضور کی محبت میں جان دینے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ علی سوچ رہے ہیں آج رسول کی محبت میں جان دینے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سوچنے لگے، لیکن فوراً میرے آقا کی زبان مبارک سے ایک جملہ نکلا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، اے علی صبح اٹھنا، اے علی صبح اٹھنا۔ حضرت علی خوش ہو گئے، یقین آ گیا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، سورج اپنی جگہ بدل سکتا ہے، لیکن جب تک صبح نہیں ہوگی علی کو موت نہیں آئے گی، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے اے علی صبح اٹھنا۔ اور عالم یہ ہے
جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں، پیغمبر کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی صبح اٹھنا، حضور علیہ السلام چلے گئے۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے، وہ روایت یہ ہے، لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بعد میں پوچھا ہجرت کے بعد، اے علی یہ بتاؤ جس رات میں رسول اللہ نے ہجرت فرمائی، تم جانتے تھے کہ دشمن دروازے کے باہر ہیں، تم جانتے تھے کہ دشمن رات میں رسول اللہ کا انتظار کریں گے اور جب رسول باہر نہیں نکلیں گے تو وہ دشمن گھر کے اندر آ جائیں گے، اے علی یہ بتاؤ کیا تمہیں اس رات نیند آئی تھی؟ تلواروں کے سائے میں نیند آئی تھی؟ جبکہ دشمن دروازے پر تلوار لیے کھڑے تھے تمہیں نیند آئی تھی؟ کیا تمہیں جان کی پرواہ نہیں تھی؟ کیا تمہیں موت کا ڈر نہیں تھا؟ اے علی کیا تمہیں نیند آئی تھی؟ بیان کیا جاتا ہے حضرت علی فرماتے ہیں جیسی نیند اس رات آئی زندگی میں کسی موقع پر علی کو ایسی نیند نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ اے علی ایسی کیا خاصیت تھی اس رات میں؟ کیا خاصیت تھی اس رات میں؟ اس رات میں خاصیت یہ تھی کہ ہر رات جب سوتا تھا، ہر رات جب میں سوتا تھا بستر پر تو مجھے لگتا تھا شاید یہ میری زندگی کی آخری رات ہو، لیکن اس رات میری زندگی کی ضمانت اللہ کے محبوب نے لے لی تھی اور میرے نبی نے فرمایا تھا اے علی صبح اٹھنا، مجھے یقین ہو گیا موت کبھی بھی آ سکتی ہے مگر آج کی رات نہیں آئے گی، چونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے اے علی صبح اٹھ جانا۔ اللہ اکبر، یہ علی ہے۔ رسول اللہ نے ہجرت فرمائی، امانتیں دینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ بھی مدینے میں تشریف لائے۔ غربت کا زمانہ ہے، پریشانی کا عالم ہے، ہجرت کرنے والے لوگ اپنی زمینیں، اپنے کاروبار، اپنے خاندان کے تمام لوگوں کو مکے میں چھوڑ کر ہجرت کر کے گئے ہیں، غریبی کا دور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کو عام کو بہتر بنانے کے لیے انصار اور مہاجرین کو ایک جگہ جمع فرمایا اور ان کے درمیان محبت کا رشتہ میرے نبی نے قائم فرمایا۔ ایک مدینے والے کو بلایا اور ایک مکے والے کو بلایا، ہاتھ میں دیا، بھائی بھائی بنا دیا، سارے لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تنہا رہ گئے، ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، یا رسول اللہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے تاریخی جملے نکلے، آقا نے ارشاد فرمایا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو ایک مکے والا مدینے والے کا بھائی بن جائے؟ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم امام الانبیاء کے بھائی بن گئے؟ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اللہ کے محبوب کے تم بھائی بن گئے؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اللہ اکبر، یہ حضرت علی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ جس اعتبار سے دیکھیں، اگر علم کے اعتبار سے دیکھیں تو علم کا شہر علی ہیں، اگر بہادری کے اعتبار سے دیکھیں تو بہادری میں، شجاعت میں حضرت علی کی مثال نہیں ہے۔ اگر حضرت علی کو بحیثیت صبر دیکھیں تو علی سے بڑا کوئی صابر نہیں۔ اگر تقوی کے اعتبار سے حضرت علی کی شخصیت کو دیکھیں تو علی سے بڑا کوئی متقی نہیں۔ اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عالم یہ ہے کہ پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ سے پہلے آپ کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگوں میں شرکت کی، غزوات میں شرکت کی، سوائے غزوہ تبوک کے۔ ایک جنگ جسے جنگ تبوک کہا جاتا ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مدینے میں چھوڑ دیا اور فرمایا اے علی تم عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرو گے،
تم میری جگہ پر میرے جانشین بن کر حفاظت کرو گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 دن کے لیے جانے کے وقت اپنے بھائی ہارون کو مقرر کیا تھا، اپنا جانشین بنایا تھا، اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ اسی طریقے سے تم میرے جانشین بن جاؤ۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ رافضی یہیں پر دھوکہ کھا گئے، یہی دھوکہ کھا گئے، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں علی کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ یہیں پر دھوکہ کھا گئے یہ رافضی۔ خلیفہ بلا فصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بنایا، لیکن خیال رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا جانشین اپنے بعد نہیں بنایا، بلکہ ایک مقرر مدت تک بنایا جب میرے نبی جنگ تبوک کے موقع پر تشریف لے گئے۔ آپ دیکھیں خیبر کا موقع ہے، خیبر کا قلعہ بڑا عظیم قلعہ موجود ہے، تاریخ کے اندر ذکر ہے۔ حضرت امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر بڑی طویل حدیث کو بیان فرمایا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری کے حوالے سے کہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، پریشان تھے صحابہ اکرام، بہت مضبوط خیبر کا قلعہ بنایا، لیکن اس کے بعد ایک دن جب شام کا وقت آیا، صحابہ اکرام موجود ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحِ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں اسلامی جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا، اور وہ مرد ایسا ہے، وہ شخص ایسا ہوگا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پوری رات صحابہ اکرام نے بیتابی کے عالم میں گزاری، پوری رات صحابہ اکرام بے قرار و پریشان رہے، کاش اللہ کے رسول کل وہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں دے دیں تاکہ ہمارے ہاتھ پر خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسا شخص ہے کہ جس سے اللہ و رسول محبت کرتے۔ پوری رات بے قراری میں گزاری۔ جب دوسرا دن آیا، صبح کا وقت ہوا، صحابہ بیتابی کے ساتھ کھڑے، اللہ کے رسول کس کو جھنڈا عطا فرمائیں گے؟ آقا علیہ السلام کی مبارک زبان کو جنبش ہوئی اور میرے نبی نے فرمایا این علی، اے میرے صحابہ علی کہاں ہیں؟ علی کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آشوب چشم کی دقت ہے، یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، پریشانی کا عالم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو بلایا جائے۔ حضرت علی بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک منہ سے لعاب دہن نکالا، تھوک شریف نکالا، علی کی آنکھوں میں لگایا، لگانے کی دیر نہ تھی کہ علی کی آنکھیں پہلے سے بہتر ہو گئیں، بیماری دور ہو گئی، تکلیف دور ہو گئی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھ میں وہ جھنڈا عطا فرمایا، اور عالم یہ تھا اسی دن علی کے ہاتھوں پر اللہ نے خیبر کے قلعے کو فتح عطا فرمائی۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا علم، ایک یہودی حضرت علی کے پاس آیا، شیر خدا کو بحیثیت علم دیکھا جائے بے مثال ہیں۔ ایک یہودی آیا، اے علی آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ ہر چیز کا جواب قرآن عظیم سے دیتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں میرے چہرے پر داڑھی بہت کم ہے، چند بال ہیں، اور آپ کے چہرے پر داڑھی بہت زیادہ گھنی ہے، اے علی مجھے بتاؤ اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہاری داڑھی زیادہ کیوں ہے، میری داڑھی پر بال کم کیوں ہیں؟ اس کا جواب قرآن عظیم سے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن عظیم کی آیت کو تلاوت فرمایا، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو زمین
زمین بہتر ہوتی ہے اس پر سبزہ بہتر اگتا ہے، اور جو زمین بنجر ہوتی ہے اس پر سبزہ بہتر نہیں اگتا ہے، اس پر بہت کمی کے ساتھ اگتا ہے۔ گویا کہ حضرت علی نے فرما دیا اور اس کو بتا دیا کہ ایمان کی دولت سے میں مالا مال ہوں، اس لیے میری ٹھوڑی بہتر ہے، یہاں بال زیادہ ہیں، تو ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت علی کے علم کا عالم ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک موقع پر کیا ارشاد فرمایا تھا؟ ایک سزا کے لیے ان کی بارگاہ میں ایک عورت کو لایا گیا، وہ عورت کہ جس نے زنا کیا، زنا سے اس کا حمل تیار ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں جب اس عورت کو لایا گیا، حضرت عمر فاروق اعظم نے سنگسار کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عمر، آپ کو یاد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا تھا جب کوئی عورت زنا کر لے، حمل تیار ہو جائے، بچے کی پیدائش کا معاملہ ہو، تو اس عورت کو سزا دی جائے گی، مگر اس عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اس عورت کو سزا اس وقت دی جائے گی جبکہ بچے کی پیدائش ہو جائے۔ آپ سزا مقرر فرما رہے ہیں ایسے عالم میں حتیٰ کہ بچے کی پیدائش نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں، لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت عظیم مقام ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہو حضرت علی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ من سب علی فقد سبنی۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اللہ اکبر۔ من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ ومن سبنی، جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی۔ من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے نبی سے محبت کی۔ میرے آقا فرماتے ہیں، من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ ومن ابغض علی فقد ابغضنی، جس نے علی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ میرے محبوب علی کے مقام و مرتبے کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ اے دنیا والوں، تم علی کا مقام کیسے سمجھو گے جس علی کا مقام خود امام الانبیاء اپنی مبارک زبان سے بیان فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا، من ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، کہ جس نے علی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام ہے حضرت علی کا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، النظر الی وجہ علی عبادہ، ارشاد فرمایا علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ القرآن مع علی والعلی مع القرآن، کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، انہ منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ کون ہے اتنا عظیم کہ جس کا مقام پیغمبر اعظم نے اپنی مبارک زبان سے بیان فرمایا ہو؟ انہ منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ یہ مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں حضرت علی کا۔ آپ دیکھیں، اور ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش میرے نبی نے فرمائی۔ پرورش فرمانے کے بعد علی کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، ظاہری طور پر کوئی مال نہیں ہے، علی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جنگ میں چلانے کے لیے ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے،
ایک گھوڑا ہے بس۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، رسول اللہ نے اپنی اولاد کی طرح پالا ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں لوگ اور ایک روایت میں حضرت سعد بھی ساتھ میں تھے، حضرت علی کی بارگاہ میں گئے اور کہا، اے علی، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نکاح کا پیغام دیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کا نکاح میں نہیں کروں گا، اللہ جس کے لیے حکم فرمائے گا، اللہ جس کے ساتھ رشتہ منظور فرمائے گا، میری بیٹی فاطمہ کا نکاح اس کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نکاح کا پیغام دیا، اللہ کے رسول نے یہی جملہ ارشاد فرمایا۔ عمر فاروق اعظم نے نکاح کا پیغام دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ بیان فرمایا۔ اور بھی بہت سارے لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، آقا علیہ السلام کی یہی جملے تھے۔ یہ لوگ حضرت علی کے پاس گئے، اے علی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تاخیر کیوں ہے؟ آپ نکاح کے لیے پیغام کیوں نہیں دیتے؟ رسول اللہ آپ سے محبت فرماتے ہیں، انہوں نے آپ کی تربیت فرمائی ہے اپنی اولاد کی طرح، آپ نکاح کا پیغام کیوں نہیں دیتے؟ کیا تمہیں غریبی کا ڈر ہے؟ تمہارے پاس گھر نہیں ہے، ساز و سامان نہیں ہے، دنیا کا مال نہیں ہے، دنیا کی دولت نہیں ہے، کیا تم اس لیے گھبراتے ہو؟ حضرت ابو بکر اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے علی، یاد رکھو، اللہ اور اس کا رسول ظاہری طور پر کسی کا مال نہیں دیکھتے ہیں، اللہ رسول کی نظر تو دلوں پر ہوا کرتی ہے۔ اے علی، رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کے نکاح کا پیغام دو، ہمیں یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں انکار نہیں فرمائیں گے، تمہارے لیے نکاح قبول فرما لیں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے مورخین نے اختلاف کیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کب ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے حضرت خاتون جنت کی پیدائش ہوئی۔ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ اعلان نبوت کے 5 سال کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوئی۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اور بہت سی تحقیق کے بعد فقہاء نے، علماء اکرام نے، مورخین نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ اعلان نبوت کے 1 سال کے بعد حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوئی۔ آپ دیکھیں، اللہ کے محبوب کی بیٹی نے بچپن کے زمانے میں کیسا دور دیکھا۔ بیٹیاں ہمارے گھر میں بھی ہیں، ہم بہت نازوں سے پالتے ہیں اپنی بیٹیوں کو، ان کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ محبوب کی بیٹی کی زندگی کیسی ہے؟ محبوب کی بیٹی کا چالو چلن کیسا ہے؟ محبوب کی بیٹی کا اٹھنا، جاگنا اور سونا کیسا ہے؟ محبوب کی بیٹی زندگی کیسے گزارتی ہے؟ اللہ اکبر! ابتدائی دور ہے، اعلان نبوت ہوا، ظاہری طور پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے دشمن ہیں جو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، دین کی تبلیغ نہ ہو، اسلام کی اشاعت نہ ہو، اسلام پھیلے نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے نسبت رکھنے والے لوگوں کو تکلیف دی جا رہی۔ ابتدائی دور ہے، ابتدائی دور ہے۔ یہی وہ دور ہے کہ جس دور میں بلال کو کوڑے مارے گئے، یہی وہ دور ہے کہ بلال کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، یہی وہ دور ہے کہ بلال کو گرم چٹان پر لٹایا گیا، یہی وہ دور ہے کہ حضرت بلال کو مرچوں کے بورے میں بھر کر مارا گیا، یہی وہ دور ہے کہ ان کے جسم کی کھال کو گرم پتھروں سے الگ کرنے کی کوشش کی گئی، یہی وہ دور ہے جس میں حضرت عمار کو مارا گیا، یہی وہ دور ہے کہ جس دور میں یاسر کو تکلیف دی گئی، یہی وہ دور ہے کہ حضرت سمیہ کو نیزہ مار کے شہید کیا گیا، یہی وہ دور ہے کہ صحابہ کرام کو اس قدر مارا گیا کہ ان کی آنکھیں نکالی گئیں۔ یہ انداز تھا۔ اللہ اکبر! خاتون جنت اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ظلم دیکھ رہی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، کلیجہ تھراتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے سے جا کے لگ جاتی ہیں۔ حضرت خدیجہ محبت سے سمجھاتی ہیں، صبر کی تلقین فرماتی ہیں، اور اس کے بعد حالات نارمل چلتے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ رہی ہیں، دشمن آتے ہیں،
महबूब के दरवाजे पर खड़े होकर दुश्मन पत्थर फेंक रहे हैं महबूब के घर में, वो भी बर्दाश्त किया। रसूल जब निकलते हैं, रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, अपने वालिद के साथ इतना जुल्म होते देख रही हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में जाके अल्लाह की इबादत के लिए सर झुकाते हैं, ऊंट की ओजड़ी आपके ऊपर डाली जाती है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त करते हैं। खातून जन्नत इतनी परेशानियों का दौर देख रही हैं, कलेजे दहल रहे हैं, मगर खातून जन्नत को आपकी वालिदा हजरत खदीजतुल कुबरा प्यार से सीने से लगाती हैं, सब्र का हुक्म फरमाती हैं बेटी सब्र करो, परेशानी के दिन बहुत जल्दी से खत्म होने वाले हैं। हजरत खातून जन्नत की परवरिश हो रही है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की 4 बेटियों में सबसे छोटी बेटी है हजरत खातून जन्नत रदी अल्लाह अन्हा, हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत रुक़ैया। एक जमाना ऐसा भी आया कि कुफार मक्का ने आपस में मशवरा किया कि अब अबू तालिब के खानदान का बाइकाट किया जाए, इनको सामान न दिया जाए, न इनका सामान लिया जाए, न इनको बिरादरी में बुलाया जाए, न इनसे रिश्ता रखा जाए, न इनसे बात की जाए, न इनसे कोई बंदा बोलेगा, न इनको बुलाएगा, न इनको मार्केट में आने दिया जाएगा, न सुकून से रहने दिया जाएगा। बिल्कुल मुकाते की सूरत पैदा हुई। हजरत अबू तालिब खानदान के तमाम लोगों को लेकर एक पहाड़ पर चले गए, पहाड़ की खो में रहने लगे। एक लंबा जमाना गुजरा, परेशानी का दौर है, खातून जन्नत परेशानी के दौर से गुजर रही है और सब्र कर रही है। खातून जन्नत ने करबला में बेटे की शहादत को बर्दाश्त इसलिए किया क्योंकि बचपन से मेरे नबी ने उन्हें सब्र सिखाया था। घास खाने की नौबत आ गई, चमड़ा खाने की नौबत आ गई, पेट से पत्थर बांधने की नौबत आ गई, मगर कदम डगमगाए नहीं है। एक जमाने के बाद जब शोबे अबी तालिब से बाहर आए, बाहर आने के कुछ वक्त के बाद अबू तालिब का इंतकाल हो गया। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर सदमा हुआ। यही अबू तालिब थे जो दीवार बन के महबूब के और दुश्मनों के दरमियान खड़े हो जाते थे। इनकी हिम्मत का आलम यह था कि कोई दुश्मन मेरे नबी के सामने आने के लिए तैयार नहीं होता था, कि अगर हमने मोहम्मद से कुछ कहा तो सामने अबू तालिब आ जाएंगे। मगर आज जब उनका इंतकाल हुआ है, मेरे नबी को बड़ी तकलीफ हुई है। अल्लाह अकबर। उसके थोड़े वक्त के बाद आपकी गमगुसार बीबी हजरत खदीजतुल कुबरा के जाने का वक्त करीब आ गया, बिस्तर मौत पर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब तशरीफ ले जाते हैं, बैठी हैं, खातून जन्नत भी करीब में बैठी हैं, मेरे आका भी मौजूद हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा कौन हैं? औरतों में सबसे पहले इस्लाम के दामन से वाबस्ता होने वाली अगर कोई औरत है, उसी औरत को खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहा जाता है। बच्चों में सबसे पहले अगर इस्लाम लाने वाली किसी जात का नाम फहरिस्त में सबसे ऊपर है तो वो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु है। और गुलामों में सबसे पहले इस्लाम के दामन से वाबस्ता होने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये खदीजतुल कुबरा वो हैं कि जिनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में निकाह फरमाया था। उस वक्त उनकी उम्र 40 साल थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाहिरी तौर पर बहुत सपोर्ट किया। सारी दौलत रसूल के कदमों में, उम्र में ज्यादा थी, जाहिरी तौर पर तजुर्बा ज्यादा था उम्र के एतबार से। हर मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाती, आपके सपोर्ट में रहती, आपकी ताईद फरमाती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजा से इतनी मोहब्बत थी कि आपके विसाल के बाद जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जानवर ज़िबा फरमाते तो गोश्त उनकी सहेलियों तक पहुंचाते, इतनी मोहब्बत फरमाते। जब हजरत खदीजतुल कुबरा का ख्याल आता तो पैगंबर की आंखों में आंसू आ जाते। विसाल का वक्त करीब है।
آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اے میرے آقا، اے امام الانبیاء، میں نے اپنی زندگی میں 3 بیٹیوں کا نکاح کر دیا ہے۔ خاتون جنت فاطمہ کی ذمہ داری میں آپ کو سونپ کر جا رہی ہوں، یہ ذمہ داری آپ خود سنبھالنا، میری بیٹی فاطمہ الزہرا کا نکاح کر دینا، آپ ذمہ داری سنبھالنا، اور اے میرے سرتاج میری بیٹی فاطمہ کو کبھی ماں نہ ہونے کا احساس نہ ہونے دینا، کبھی یہ احساس نہ ہونے دینا کہ فاطمہ کی ماں نہیں ہے، اسے محبت دینا، اسے شفقت کا ہاتھ پھیرنا اس کے سر پر اور محبت کے ساتھ اس کا نکاح کرنا، ساری ذمہ داریاں اٹھانا۔ اور اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ میری جب تک روح نہ نکلے آپ میری نگاہوں کے سامنے رہے۔ یا رسول اللہ جیسی خدمت کرنے کا حق تھا میں آپ کی ویسی خدمت نہ کر سکی۔ یا رسول اللہ زندگی میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو آپ مجھے معاف کر دینا، اور اے آقا آپ میری نگاہوں کے سامنے موجود رہیں، آپ کا دیدار کرتے ہوئے میں اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتی ہوں، آپ کا دیدار کرتے ہوئے مجھے موت آئے گی تو موت کی تکلیف مجھے زیادہ تکلیف نہ دے گی، مجھے موت کی تکلیف ہلکی لگے گی۔ اور اس کے بعد خاتون جنت موجود ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہاں موجود ہے، رو رہی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں اے میری بیٹی سنو، میری یہ خواہش ہے میں تمہارے وسیلے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رسول کی بیوی فاطمہ زہرا کی ماں کیا فرماتی ہیں اے میری بیٹی فاطمہ میں تمہارے وسیلے سے ایک بات تمہارے بابا جان سے کہنا چاہتی ہوں، ڈائریکٹ کہنے کا ارادہ ہے مگر میری ہمت نہیں ہوتی ہے۔ اے فاطمہ میں تمہارے وسیلے سے کہنا چاہتی ہوں، اے فاطمہ میری خواہش یہ ہے میرے طرف سے تم یہ بات اپنے بابا جان سے کہہ دو کہ میرے مرنے کے بعد، میرے انتقال کے بعد مجھے کفن کے نام پر، کفن کے طور پر آپ کے بابا جان وہ چادر عطا فرما دیں کہ جس وقت وحی نازل ہوتی ہے تو ان کے کاندھے شریف پر وہ چادر موجود ہوتی ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ کفن کے طور پر میرے آقا وہ مجھے چادر عطا فرما دیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فوراً وہ چادر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے سامنے پیش کی تاکہ وہ خوش ہو جائیں، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ کر اس دنیا سے رخصت ہوں۔ روایتوں میں ہے کہ فوراً حضرت جبریل امین تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ چادر واپس لے لیں، یا رسول اللہ چادر واپس لے لیں، اس لیے کہ خدیجہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ساری دولت کو ہمارے دین کے فروغ کے لیے قربان کر دیا ہے، آپ کی چادر میں نہیں، اللہ خدیجہ کو جنت کا کفن عطا فرمائے گا، انہیں جنتی کفن دیا جائے گا، یا رسول اللہ آپ اپنی چادر واپس لے لیں۔ خدیجہ وہ ہیں کہ جب بارگاہ رسول میں ایک موقع پر حاضر ہو رہی تھی اس سے پہلے جبریل امین آئے اور کہا یا رسول اللہ خدیجہ آپ کی بارگاہ میں آ رہی ہیں، آپ خدیجہ کو اللہ کا بھی سلام پیش کریں اور میرا بھی سلام پیش کر دیں۔ اللہ اکبر، جنہیں اللہ سلام بھیجتا ہو، جنہیں جبریل امین سلام بھیجتے ہو، ان کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت کی تربیت فرمائی۔ اس کے بعد جب آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور ہجرت کے کچھ وقت کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہ بھی مدینہ شریف تشریف لے گئیں۔ ہجرت کے 2 سال کے بعد جب نکاح کا وقت قریب آیا، کئی لوگوں نے نکاح کا پیغام دیا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا۔ اب جب حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے، روایتیں بڑی مختلف ہیں، مختلف روایتیں ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شادی کے حوالے سے مختلف روایتیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ ایک روایت ہے کہ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے کہا من دق الباب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا، کون ہے دروازے پہ؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ام سلمہ دروازہ کھول دو،
دروازے پر وہ ہیں جس سے اللہ و رسول محبت کرتے ہیں، دروازہ کھول دو۔ حضرت ام سلمہ نے دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ فرماتی ہیں میں اندر سے دیکھ رہی تھی اور باتیں سن رہی تھی، وہ آئے بارگاہ رسول میں، حیا کی وجہ سے نظر جھکا کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کیوں آئے ہو؟ اے علی کچھ کہنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ میں آپ کے احسانوں میں دبا ہوا ہوں، بچپن سے لے کر آج تک میرے پاس کوئی دولت نہیں، میرے پاس مکان نہیں، میرے پاس دکان نہیں، میرے پاس ساز و سامان نہیں، میرے پاس کوئی چیز نہیں، جتنی محبت مجھے آپ نے دی ہے دنیا کی کوئی ماں اتنی محبت نہیں دے سکتی، جتنا خیال آپ نے میرا کیا ہے دنیا کا کوئی باپ اپنی اولاد کا خیال نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ میں آپ کے احسانوں میں اتنا دبا ہوں کہ میری زبان پر الفاظ نہیں آتے ہیں، یا رسول اللہ کیا کہوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی جو کچھ دل میں ہے کہہ دو۔ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں میری بھی شادی ہو، میرا بھی گھر ہو، میری بھی اولاد ہو۔ یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، کیوں؟ اس لیے کہ علی کے آنے سے پہلے جبریل امین آ گئے تھے اور فرمایا تھا اللہ کو علی اور فاطمہ کا رشتہ منظور ہے، اللہ علی اور فاطمہ کی شادی اور ان کا نکاح آسمانوں میں فرشتوں کی موجودگی میں کر رہا ہے، یا رسول اللہ آپ علی اور فاطمہ کا رشتہ منظور فرما لیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، خاتون جنت کے پاس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے اجازت کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ یہ کام تو ماں کا ہوتا ہے، لیکن آج خاتون جنت دیکھ رہی ہیں حسرت بھری نگاہوں سے، آج اگر خدیجۃ الکبریٰ تمہاری ماں موجود ہوتی تو یہ سوال تمہاری ماں کرتی، مگر اے میری بیٹی فاطمہ آج تمہاری ماں زندہ نہیں ہے، تمہارے لیے علی کا رشتہ آیا ہے، اے فاطمہ ہاں کر دوں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیا سے سر کو جھکا لیا۔ آقا علیہ السلام نے نکاح کے لیے ہاں فرمائی اور فرمایا اے علی تمہارے پاس کیا ہے شادی کے لیے، کیا تیاری ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرے ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زرے کو بیچ کر شادی کی کچھ تیاری کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 480 درہم میں اپنی زرے کو بیچ دیا اور ایک روایت میں ہے گروی رکھا، اور اس کے بعد وہ درہم لا کر بارگاہ رسول میں پیش کیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو دیے اور فرمایا کچھ ولیمے کی تیاری، کچھ کھجور کی تیاری، کچھ خوشبو کی تیاری، نکاح کا انتظام کیا جائے۔ آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ اکرام موجود، حضرت علی موجود، نکاح کا وقت قریب ہے، نکاح کی رسم ادا کی جا رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے نکاح فرمایا، آقا نے خطبہ پڑھا۔ آپ ذرا غور تو کریں، شادی کس کی ہے؟ کس کی شادی ہے؟ یہ اس کی شادی ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی تمام عورتوں کی سردار ہے، خاتون جنت کی شادی ہے، اور سادگی کا عالم یہ ہے۔ اللہ اکبر، کوئی شور شرابہ نہیں ہے، کوئی لمبا انتظام نہیں ہے۔ محبوب اپنی بیٹی کو کیا دے رہے ہیں؟ محبوب اپنی بیٹی کو جہیز کے نام پر کیا دے رہے ہیں؟ آج آپ دیکھ لیں دنیا کا رواج کیا ہے، دنیا کا ماحول کیا ہے۔ ایک باپ قرضہ کرنے کے بعد اپنی بیٹی کو جہیز دیتا ہے، سود پر پیسے لانے پر بیٹی کو جہیز دیتا ہے، اپنے آپ کو گروی رکھ دیتا ہے اور بیٹی کو جہیز دیتا ہے۔ لیکن آپ ذرا غور تو کریں، محبوب خدا بیٹی کو کیا جہیز دے رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام کا عالم یہ ہے، ظاہری طور پر ان ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یا عائشہ لو شئت لصارت معی جبال الذہب، اے عائشہ میرے خالی ہاتھوں کو دیکھ کے یہ مت سمجھ لینا کہ میں محتاج ہوں، مجبور ہوں، میرا عالم یہ ہے اگر میں چاہوں اشارہ کر دوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے پیچھے چلے۔ اللہ نے میرے ہاتھوں میں روئے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، مگر کیا دیا؟
رسول چاہتے تو جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیتے، میرے آقا چاہتے تو اپنی بیٹی کے جہیز میں جنت کی کنجیاں عطا فرما دیتے، رسول چاہتے تو کائنات کی تمام تر خزانے حضرت خاتون جنت کے نکاح میں دے دیتے، مگر میرے نبی نے ایسا نہیں کیا۔ اس وقت بھی میرے نبی کو امت کے غریبوں کا خیال آ گیا، نبی کو امت کے غریبوں کا خیال آ گیا کہ اگر آج میں نے اپنی بیٹی کو لمبا جہیز دے دیا تو آنے والے زمانے میں لوگوں کے لیے دلیل بن جائے گا اور غریبوں کی بیٹیوں کی شادیاں دشوار ہو جائیں گی۔ آج عالم یہی ہے، اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، تو جہیز دینے والا وہ قرضہ کر کے لائے، وہ گروی لائے، وہ دھوکے سے لائے، وہ سود پر پیسے لائے، اپنی ہستی سے مٹنے کی بات کرتا ہے بیٹی کی شادی کے لیے۔ اللہ اکبر، جہیز دینے سے پہلے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ ضرور سوچ لیا کریں، ہمارے معاشرے میں غریب بھی رہتے ہیں، ہمارے سماج میں یتیم بھی رہتے ہیں، ہمارے سماج میں بیوہ بھی رہتی ہیں، آخر ان کے گھروں میں بھی بیٹیاں موجود ہیں۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، آپ اپنی بیٹی کے لیے لمبا 2 4 10 5 لاکھ روپے کا جہیز دے دیں گے، لیکن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے ان غریب اور یتیموں کے بارے میں سوچیں جو روزانہ کھاتے اور کماتے ہیں، رکشہ چلانے والوں کے بارے میں ضرور سوچیں، بیواؤں کے بارے میں ضرور سوچیں کہ جن کے سر پر کسی کا سایہ نہیں ہے، ان کے بارے میں ضرور سوچیں وہ لمبا جہیز کیسے دیں گی۔ آج عالم یہ ہے، شادی کرنے والا لڑکے والا جہیز کی لسٹ بنا کر دے دیتا ہے لڑکی کے باپ کو، اتنا لمبا جہیز چاہیے، جہیز میں یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ نہیں ہوگا تو نکاح نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا تو نکاح نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا تو نکاح نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، جہیز مانگنے والے، اللہ کہ محبوب کی زندگی دیکھ، ذرا اپنے ایمان کو دیکھ، ذرا اپنے یقین کو دیکھ، کسی کے دینے سے زندگی نہیں گزرتی ہے، جہیز دینے سے تیری زندگی تمام نہیں ہوگی۔ اگر اللہ نے تیری قسمت بہتر بنائی ہے تو تیری قسمت میں اللہ ضرور عطا فرمائے گا، تیرے کاروبار میں برکت دے گا، تیری نیت میں برکت دے گا، تیرے گھر میں برکت دے گا۔ کسی کے جہیز دینے سے زندگی نہیں گزرتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت کا نکاح فرما دیا۔ نکاح فرمانے کے بعد روایتوں میں یہاں تک ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وداعی ہوئی، ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی کے پاس مکان نہیں تھا، تو حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ایک امیر ترین رسول سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے اپنا مکان حضرت علی کو دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک ٹوٹا سا چھوٹا سا مکان تھا، اسی گھر میں آپ کی وداعی ہوئی، اور اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خاتون جنت سے کہا، اے فاطمہ میں بار بار تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں لیکن تمہارا گھر دور ہے، آنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ نعمان بن حارثہ کو پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہے کہ آپ کی بیٹی آپ کے گھر کے قریب ہو، فوراً بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ کے قریب میرا ایک گھر موجود ہے، میں اسے خالی کر دیتا ہوں، خاتون جنت کو عطا کر دیتا ہوں، یا رسول اللہ قبول فرما لیں۔ یہ تھے محبت کرنے والے، یہ تھے دیوانے، یہ قدموں میں جان دینے والے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کے ساتھ خاتون جنت کی رخصتی فرمائی۔ کیا تھا اس میں؟ کھجور کی چھال کا ایک تکیہ جس میں کھجور کے پتے بھرے تھے، کھجور کی چھال کا ایک گدا، ہاتھ سے چلانے والی آٹا پیسنے والی ایک چکی موجود تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے مشکیزیں دیے، مٹی کا برتن دیے، خاتون جنت کا یہ جہیز، اللہ اکبر، جس پر آسمان کے فرشتے بھی ناز کرتے ہیں، اللہ کے محبوب نے یہ جہیز دیا۔ کئی موقع پر خاتون جنت کا عالم یہ ہے، جب میرے نبی نے رخصت کیا، سینے سے لگایا، فرمایا میری بیٹی میں جانتا ہوں وداعی کے وقت میں ایک بیٹی کو ماں کی کتنی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ رسول کی دوسری بیوی موجود ہے، ہر ممکن کوشش کر رہی ہے محبت کرنے کے لیے، لیکن ماں ہوتی ہے، ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ خاتون جنت کو احساس ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نہ ہونے کا احساس ہے۔ رسول سینے سے لگا کے فرما رہے ہیں، اے علی خبردار کبھی میری بیٹی کا دل نہ دکھانا، اور اے میری بیٹی فاطمہ علی کا دل نہ دکھانا۔ علی ناراض ہے تو نبی ناراض ہے، جس سے نبی ناراض ہے اس سے خدا ناراض ہے۔ آج ہم اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے شادی کے موقع پہ رخصت کرتے ہیں، لیکن کیا سکھاتے ہیں؟ اے میری بیٹی کسی سے دبنا نہیں، کسی سے ڈرنا نہیں،
کسی سے کم نہ پڑھنا، کوئی بات ہو ہمیں فون کرنا، ہمیں بلانا، ہم آ جائیں گے، یہ ہمارا مزاج ہے۔ محبوب فرما رہے ہیں خاتون جنت سے، اے میری بیٹی اب تمہارا گھر علی کا گھر ہے، صبر کرنا، صبر سے کام لینا۔ اے میری بیٹی کبھی شوہر کی ناراضگی کا باعث نہ بننا، کبھی ان کی اجازت کے بغیر نہ آنا۔ اللہ اکبر، دنیا کا ہر باپ اگر آج یہی طریقہ اختیار کر لے تو ہمارے گھر طلاق کا اڈا نہیں بلکہ جنت کا گہوارہ بن جائے، ہمارے گھروں کا ماحول جنت کا ماحول بن جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت کو رخصت کیا ہے اس عالم میں۔ کیا مقام ہے خاتون جنت کا؟ عالم یہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت کا مقام یا بیٹیوں کا مقام صرف حدیثوں میں بتایا نہیں بلکہ میرے نبی نے عملی طور پر یہ ثابت بھی کیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، اذا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقامت الیہا فقبلها واجلسها فی مجلسہ۔ حضرت خاتون جنت کا عالم یہ ہے کہ جب بارگاہ رسول میں حاضر ہوتی تو میرے نبی ان کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ ہے کوئی باپ دنیا میں ایسا؟ ہے دنیا میں کوئی باپ ایسا کہ جب بیٹی آتی ہو تو باپ اس کے استقبال کے لیے، اس کے سواگت کے لیے، اس کے ویلکم کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو جائے؟ نہیں، یہ امام الانبیاء ہیں جو خاتون جنت کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فقبلها، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب جاتی ہیں تو میرے نبی ان کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ عالم ہے ان کے مقام کا۔ خاتون جنت کا عالم کیا ہے؟ شادی کے بعد اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی ہیں، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں خاتون جنت کے، پانی بھر کے لاتی ہیں مشکیزے میں، تھک جاتی ہیں، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ ایک موقع پر روایت میں ہے بارگاہ رسول میں حاضر، یا رسول اللہ اے میرے بابا جان مجھے کوئی ایک خادمہ دے دیں جس سے میری تھوڑی سی مدد ہو جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی تم نبی کی بیٹی ہو، صبر کرو۔ یا رسول اللہ سب کو غلام اور خادمائیں بانٹ رہے ہیں، جو مال غنیمت میں آئی ہیں اپنی بیٹی کو نہیں دے رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے نبی کی سیرت زبان حال سے اعلان کرے گی، میں اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو صبر سکھا رہا ہوں، اس لیے کہ دنیا کی کسی عورت پر اتنی بڑی مصیبت کا زمانہ کبھی نہیں آئے گا جتنی بڑی مصیبت میری بیٹی پر آئے گی کہ میری بیٹی کی اولاد کو کربلا کی سرزمین پر شہید کیا جائے گا۔ میں اس لیے صبر کے دامن کی تلقین کر رہا ہوں کہ اے میری بیٹی فاطمہ اپنے ہاتھوں میں صبر کا دامن لے لو۔ اللہ اکبر، یہ عالم ہے محبوب کی بیٹی کا، ان کی عبادت کا عالم یہ ہے۔ حضرت فاطمہ بارگاہ الہی میں دعا کرتی ہیں، اے اللہ تو نے رات کتنی مختصر بنائی ہے، کتنی مختصر رات بنائی ہے کہ میں ایک سجدہ کرتی ہوں اور فجر کی نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ اے اللہ کوئی ایک مجھے اتنی لمبی رات دے دے کہ جس رات میں تیرے محبوب کی بیٹی دل کھول کر عبادت کر سکے۔ اللہ اکبر، یہ ان کی عبادت ہے۔ خاتون جنت کا عالم یہ ہے، قیامت کے میدان میں جب حضرت خاتون جنت پل صراط سے گزریں گی تو اعلان کیا جائے گا، ندا دینے والے ندا دیں گے، فرشتے اعلان کریں گے، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، محبوب کی بیٹی کی سواری آنے والی ہے۔ اللہ اکبر، محبوب کی بیٹی کی سواری آنے والی ہے، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ خاتون جنت، اللہ اکبر، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے رسول فاطمہ سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے جب میرے نبی جاتے ہیں تو فاطمہ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، فاطمہ اٹھ جاؤ، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آقا علیہ السلام دن میں اگر ایک بار فاطمہ کے چہرے کو نہ دیکھ لیں تو میرے نبی کے دل کو چین نہیں آتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں، آج مذہب اسلام پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو عزت نہیں دی، اسلام میں عورت کے حقوق کا
کوئی خیال نہیں کیا گیا، اسلام نے عورت کا کوئی لحاظ نہیں کیا۔ لیکن آپ دیکھیں جو مقام مذہب اسلام نے عورت کو دیا ہے وہ دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ عورت کی 3 حیثیتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ ماں ہوگی، یا تو وہ بیٹی ہوگی، یا وہ کسی کی بیوی ہوگی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر یہی عورت بیٹی کی شکل میں ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے، اگر بیوی ہے تو شوہر کے لیے رحمت ہے، اور اگر یہی عورت ماں بن جائے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ 3 حیثیتیں اس عورت کی ہیں، یا تو بیٹی ہے، یا بیوی ہے، یا کسی کی ماں ہے، اور تینوں حیثیتوں میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا علیہ السلام نے حضرت خاتون جنت کا نکاح فرما دیا، نکاح ہو گیا سادگی کے ساتھ، رخصت کر دیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کیسی محبت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خاتون جنت اور حضرت علی سے کیسی محبت فرماتے اے میری بیٹی فاطمہ، میرے خاندان میں جو سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ باعزت جو نوجوان تھا، میں نے تیرا نکاح اس سے کیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی خاتون جنت کا آپ صبر دیکھ لیں، ان کا تقوی دیکھ لیں، ان کی عبادت دیکھ لیں، ان کی ریاضت دیکھ لیں۔ دین پر احسان ہے خاتون جنت کا، احسان ہے خاتون جنت کا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو کربلا کی سرزمین پر جانے دیا۔ ہر ماں اپنے بیٹے کو جوان کرتی ہے، کس لیے؟ تاکہ وہ زندہ رہے، سلامت رہے، مگر یہ کائنات میں ایک تنہا ماں ہے جس نے اپنے بیٹے کو جوان اس لیے کیا ہے تاکہ میرا بیٹا حسین اسلام کی سربلندی کے لیے کام آ جائے۔ اللہ اکبر! ان کا صبر، ان کا زہد، ان کا تقوی بے مثال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ بصرہ تشریف لے گئے، کچھ لوگوں نے سوال کیا، اے علی، ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے پہلے تمہارے بارے میں یہ اعلان فرما دیا تھا کہ میرے بعد تم خلیفہ بنو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں، یہ بات جھوٹی ہے اور غلط ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں اپنے مصلی پر ابو بکر صدیق کو امام بنایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منع بھی کیا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو قبول نہیں فرمایا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو امام بنایا۔ تو حضور کے وصال کے بعد ہم نے خوشی سے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت ابو بکر نے مجھ سے مشورہ لیا، میں نے مشورہ دیا، انہوں نے مجھے مال غنیمت میں سے جو حصہ دیا میں نے حصہ قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے جن جنگوں میں جانے کا موقع دیا میں نے اس میں شرکت کی، میں نے ان کی اتباع کی اور میں نے ان سے محبت کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کو لوگوں کے مشورے سے خلیفہ مقرر کیا۔ خلیفہ مقرر کرنے کے بعد میں نے ان کا تعاون کیا، میں نے ان سے محبت کی، ان کے فیصلوں کو مانا، ان کے ساتھ شریک رہا مشوروں میں۔ میں نے سوچا کہ شاید حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت کے بعد میرا زمانہ آئے گا، لیکن جب حضرت عمر فاروق اعظم کے وصال کا وقت آیا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے مجھے کیا، خود اپنی اولاد کو اپنے بعد خلیفہ مقرر نہیں فرمایا، بلکہ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری پہ چھوڑ دیا۔ وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ میں کسی کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کر دوں اور کیا پتا وہ بہتر انداز میں کام نہ کر سکا تو میں قیامت کے دن کیا جواب دوں گا۔ 6 لوگوں کو مقرر کیا گیا اور ان 6 لوگوں میں میں بھی تھا، مجھ سے بھی مشورہ لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مشورہ لیا کہ اگر تمہارے علاوہ کسی اور کو خلیفہ مقرر کر دیا جائے تم بات مانو گے، اعتراض تو نہیں ہوگا؟ میں نے قبول کر لیا۔ لہٰذا حضرت عمر فاروق اعظم کے بعد لوگوں کے مشورے سے، ایک کمیٹی کے مشورے سے جس میں 6 لوگ شامل تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ ان کے وصال کے بعد پھر میرا دور آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا جو یہ انداز رہا، اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے۔
حکمت یہ ہے کہ سب سے پہلے انتقال حضرت ابو بکر صدیق کا ہونا تھا، اس لیے پہلے ان کو خلیفہ بنایا، ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کا وصال ہونا تھا، حضرت ابو بکر کے بعد ان کو خلیفہ بنایا، حضرت عمر فاروق اعظم کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہونا تھا تو ان کو خلیفہ بنایا گیا، سب سے آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کا درجہ ملنا تھا تو سب سے آخر میں انہیں یہ مقام عطا کیا گیا۔ مگر آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ کہیں کہیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ دیگر انبیاء کرام سے ان کے مقام و مرتبے کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ لیکن رافضی غلطی پر ہیں، خارجی غلطی پر ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہم نہ رافضی ہیں، ہم نہ خارجی ہیں، بلکہ ہم صحابہ اکرام سے بھی محبت کرنے والے ہیں اور ہم اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم تمام کو اپنی بیٹیوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بیٹیوں کی شادی بہت سادگی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔